ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد اليوم السابقات وقدر في الصرف وعمل الصالحات إني بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس آیات سے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت قابل قدرت کے اپنی نقلی دلائل دیے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس میں بڑی عبرت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع رکھتے ہیں. میری قدرت کے دلائل میں اور میری وحدانیت کے ان دلائل میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع رکھنے والے لوگوں میں نمونے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو انبیاء کو پیش فرمایا. دو انبیاء وہ جلیل القدر انبیاء ہے. ایک ہے داؤد علیہ السلام جن کا ذکر آج کی آیات میں ہو چکا اور ایک ہے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. ان دونوں بات بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا. حالانکہ پرندوں کی بولی یہ سمجھتے تھے. لوہا داؤد علیہ السلام کے لیے بالکل موم کی طرح کر دیا گیا تھا, آٹے کی طرح یا موم کی طرح. جیسے آٹے میں آدمی ہاتھ مارتا ہے تو پھر چاہتے ہوئے لے جاتا ہے, ایسے ہی آٹے کی طرح یا موم کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو بنا دیا. حالانکہ لوہا ایک بڑی سخت چیز ہے, بڑی سخت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کے نام سے ایک پوری سورت اتاری ہے, سورہ حدید, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لوہا اتارا, نہ کہ لوہا آسمان سے تو نہیں اترتا, لوہا جہاں زمین سے پیدا ہوتا ہے. آسمان سے اللہ نے حکم بھیجا ہے, اللہ نے حکم بھیجا تو لوہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا اللہ کے انسان کے فائدے کے لیے. فرمایا فیہ بأس شدید, اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے, سخت لڑائی کا سامان ہے, ہتھیار ہے. اور ومنافع للناس, لوگوں کے اور بہت سارے منافع ہیں. لیکن آج تک
اس مشینری دور میں آپ دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں ہیں، اسلحہ ہے، ٹینک ہے، جہاز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لوہے سے بنائی جاتی ہے۔ یہ لوہا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل موم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری آواز تھی، بڑی خوبصورت سریلی آواز تھی، اللہ نے خوش الہانی سے نوازا تھا۔ آپ جب زبور کی تلاوت کرتے، زبور میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر تھا، حمد و ثنا۔ تو زبور کی تلاوت کا بڑا شوق بھی تھا، آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، اور یہ خوش الہانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ نیکبخت لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کمانے میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، آخرت بنانے میں خرچ کرے۔ مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ فلمی اور غیر فلمی گانوں میں اس کو خرچ کرتے ہیں اور اس طرح اپنے لیے وبال جاری کا سامان کرتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے خادم سے فرماتے داؤد علیہ السلام کہ جاؤ اس قبر سے گھوڑا لے آؤ، جب تک قبر سے وہ گھوڑا لاتا اور ان کے پاس پہنچا اتنی دیر میں زبور کو ختم کر لیتے ہی تلاوت میں اتنا شوق تھا تلاوت کرنے، صاحب شریعت نبی تھے یہ۔ اور پھر ان کی آواز ایسی تھی، دریا کے کنارے جب بیٹھتے تلاوت کرتے، زبور کی تلاوت کرتے تو وہ پانی رک جاتا تھا، پانی پر بھی اس کا اثر پڑتا، وہ رک جاتا تھا، اور پھر اس کا مزہ پہاڑوں کو بھی آتا، اس کا مزہ پرندوں کو بھی آتا۔ پہاڑ بھی ان کی خوش الہانی کی وجہ سے پہاڑ بھی ان کے ساتھ زبور کی تلاوت شروع کر دیتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ زبور کی تلاوت شروع کر دیتے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجویزیں تھی، رب کی طرف سے بڑائی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو دی تھی، لیکن خاص کر نبوت سے بڑھ کر کوئی بڑائی نہیں۔ سب سے بڑی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی تھی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر نبی بنایا تھا، جلیل القدر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس وقت تلاوت قرآن کا مجمع لگے گا، تلاوت قرآن کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ داؤد زبور کی تلاوت کرے، زبور کی تلاوت کر۔ یہ تلاوت کریں گے تو اس سے جنت والے بڑے محفوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے، اور پھر یہ جو دنیا کے قاری ہیں یہ ان کے بعد تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت کا اتنا مزہ ہوگا، اتنا مزہ ہوگا کہ صرف اہل جنت نہیں، جنت کی عمارتیں بھی، جنت کے باغات بھی، پوری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت سے یوں جڑے گی، اور جنت کو اللہ کی تلاوت سے مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز میں تو اتنا مزہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، موسیٰ علیہ السلام کو فوراً زیارت اور ملاقات کا شوق پیدا ہوا کہ جس رب کے کلام میں اتنا مزہ، اس کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ اور ایوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا رب جب مجھ سے ایک مرتبہ پوچھتا ہے ایوب تیرا کیا حال ہے، میں ساری تکلیف کو بھول جاتا ہوں، ساری تکلیف کو۔ تو وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہم سنیں گے، اور وہ بھی سورہ رحمان کی صورت میں، اور دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں ہمیں بنا رہے۔ صحابہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری روایتی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے، وہ تلاوت فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن کے بڑا مزہ آیا، آپ کو بڑا مزہ آیا، اور پھر فرمانے لگے ابو موسیٰ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گلا عطا کیا ہے جو گلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور پھر ان آیات کی شان نزول میں یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کل یا پرسوں سنا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا، غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی،
کہ آپ نے اس میں انصاف نہیں کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ رحم کرے، موسیٰ علیہ السلام پر آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، میں بھی صبر کروں گا، لیکن اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا۔ تو ایسے ہی داؤد علیہ السلام کی دیش بدل کر عوام کا بیس اپنا کے عوام میں خلط خلط ہو جاتے، گل مل جاتے، اور پھر پوچھے کہ تمہارا خلیفہ ہے کس قسم کا آدمی ہے۔ یہ بس یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ لوگ مجھ سے خوش بھی ہے یا خوش نہیں ہے، لوگ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ تو جب بھی پوچھتے، جس سے بھی پوچھتے، وہ کہتے ہمارے خلیفہ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے حکمران ہیں، اچھے خلیفہ ہیں، بڑے عدل والے ہیں، بڑے انصاف والے ہیں۔ اسی طرح ایک دن روپے کا آدمی ملا تو اس نے کہا اور تو بڑے اچھے ہیں ہمارے خلیفہ، لیکن ان میں نقص ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی اخراجات بیت المال سے لیتے، بیت المال سے۔ حالانکہ بیت المال سے ذاتی اخراجات لینا ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں، کیونکہ آدمی جب عوام کے کام کے لیے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنے وقت کو وقف کر دے تو عوام کے پیسے سے وہ لے سکتا ہے۔ اب جیسے قاضی ہے، قاضی اس کا یہی ہے کہ وہ کیونکہ عوام کے لیے وقت نکال کے عوام سے درجہ پیسے کرتا ہے، بیت المال سے وہ وظیفہ لے سکتا ہے۔ ایسے اگر کوئی مفتی عوام کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، بیت المال سے وہ وظیفہ تنخواہ لے سکتا ہے، تو ایسے ہی حکمران خلیفہ بھی لے سکتا ہے۔ اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ نے مجبور کر دیا تھا، انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد پھر بھی جو ہے وہ کپڑے سے کٹے کندھے پہ رکھ کے بازار کی طرف جب رخ کرنے لگے، جانے لگے، انہوں نے خدا کا واسطہ دے کے روکا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کندھے پہ خلافت کا بوجھ اور ذمہ داری ڈال دی ہے، اب اس تجارت کو چھوڑ دو۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق ضرورت کے مطابق وہاں سے خرچ لیتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام نے اس کو تقویٰ کے خلاف کر دیا، تقویٰ کے خلاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اب ہاتھ کی کمائی کا انتظام کر دے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی میں کھاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر اور کوئی پاکیزہ روزی نہیں، لیکن ہاتھ کی کمائی سے یہ نہیں ہے کہ آدمی محنت مزدوری کرے، محنت ہو مزدوری کرے، ملازمت یہ بھی ہاتھ کی کمائی ہے، کاشتکاری یہ بھی ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایک آدمی ذہن استعمال کرتا ہے اور ذہن استعمال کر کے منصوبے بناتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، ذہنی کام، دماغی کام کرتا ہے، اس کے ذریعے کماتا ہے، یہ بھی محنت ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ ساری چیزیں، تجارت جو ہے یہ بھی ہاتھ کی کمائی ہے۔ تو اور ایسے حکمران مختلف زمانوں میں رہے، جیسے داؤد علیہ السلام، اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا داؤد میں نے لوہے تو تیرے لیے موم کر دیا ہے، نرم کر دیا ہے، آپ اس لوہے سے گرے بناؤ، گرے، وہ لوہے کی قمیص جس کے کڑے ہوتے تھے، مختلف کڑوں کو جوڑ کے ایک قمیص بنائی جاتی تھی، اور جنگ میں اس کے ذریعے اپنے بچاؤ کا سامان ہوتا تھا۔ جیسے آج کل پتھر بل گاڑی ہے، ٹینک ہے، اس زمانے میں یہ چیز سر کو بچانے کے لیے، تلوار دیوار سے بچانے کے لیے اور لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، اور اس طرح جو ہے وہ باقی جسم کو بچانے کے لیے گرے کی شکل میں کبھی ہوتی لوہے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوہا کو میں نے نرم کر دیا، اب اندازے سے کڑے بناؤ، کڑے ایسے کڑے بناؤ کہ بہترین قسم کی زرا تیار ہو، زرا تیار ہو، اور وہ پھر بیچو، اس کی کمائی سے استعمال کرو۔ روایات میں آتا ہے داؤد علیہ السلام جو زرہ تیار کرتے تھے وہ سب سے زیادہ قیمتی زرہ ہوتی تھی، اور 6,000 درہم کی وہ نکل جاتی تھی، 6,000 درہم، لیکن اس میں سے بھی وہ 4,000 اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، 2,000 اپنے اور گھر والوں کے اخراجات کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر 1/3 بھی آمدن میں سے 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کو بھی زیادہ کہا گیا ہے، زیادہ،
لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں ان کے پاس بادشاہ تھی، ان کے لیے بیت المال سے لینا جائز بھی تھا، جائز بھی، لیکن پھر بھی اس کو تقوی کے خلاف سمجھا۔ ذات کی کمائی سے جو آیا وہ بھی 2/3 اللہ کے راستے میں، 1/3 ذاتی اخراجات کی۔ اللہ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل مزید واقعات احادیث میں یہ باتیں ذکر فرمائی تاکہ ایمان والا بندہ ایسا بن جائے، ایمان والا بندہ ایسا بن جائے۔ دیکھیں اللہ کا نبی کامل ایمان کا ایک عملی نمونہ ہوتا ہے، عملی نمونہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور پھر اس کے براہ راست شاگردوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو عامل ایمان کا کامل نمونہ، ایمان کا کامل ایمان کا عملی نمونہ یہ فرشتے نہیں تھے، تمہاری طرح انسان ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے نفس کو کیا کر دیا، اپنے نفس کو دبایا اللہ کے حکم کے آگے، انسان ہونے کے باوجود فرشتوں سے آگے نکل گئے کہ میرے انبیاء اور ان کے براہ راست شاگرد یہ بھی تمہاری طرح انسان تھے، یعنی ضروریات رکھنے میں درجے میں تو بہت بڑے تھے، درجہ تو اللہ کے انبیاء کا بہت بڑا ہوتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کے بعد آپ کا مقام اور درجہ ہے، لیکن کھانے پینے میں، دنیاوی ضروریات رکھنے میں، بشری انسانی لوازمات رکھنے میں، کہ تم جیسے ہیں خواہشات رکھنے میں، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے دبایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کی رضا کو آگے رکھا۔ یہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق کی ہم نے داؤد علیہ السلام کو ملنا اپنی طرف سے فضلہ، بہت بڑی فضیلت، بڑی بڑائی، یہ تنقید کے لیے ہے جو تعظیم کے لیے آتا ہے۔ اور پھر یا جبالو، ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے تابع کر دیا، پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا یا جبالو کے پہاڑوں اب بھی لوٹاؤ ماہو داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی آواز ان کے ساتھ لوٹاؤ، اور جو تلاوت وہ کرے وہ تم بھی کرو، جو تسبیح وہ کرے وہ تم بھی کرو، داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے وسویرا۔ اور اس طرح ہم نے پرندوں کو بھی حکم دیا، پرندوں کو بھی ہم نے داؤد علیہ السلام کا تابع بنایا، اور اس طرح ذکر میں ان کا ساتھی بنایا کہ یہ پرندے اور یہ پہاڑ اور دریا یہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، جب یہ زبور کی تلاوت کرتے ساتھ پہاڑ بھی تلاوت کرتے، یہ ذکر کرتے ساتھ پرندے بھی ذکر کرتے، یہ تلاوت کرتے زبور کی ساتھ پرندے بھی زبور کی تلاوت کرتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے موم بنا دیا ان کے لیے لوہے۔ ہر عادت کوئی کام اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے معجزہ کھلاتا ہے، ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے کرامت کھلاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اور غیر بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، نبی ولی کی مرضی سے نہیں۔ ما کان اللہ لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، قرآن کہتا ہے، نہیں کہتا کہ کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی نشانی پیش کرے، کوئی معجزہ پیش کرے مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پیش کرتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے ولایت یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، اور معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ خرق عادت کام اگر کسی کافر یا فاسق آدمی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت، بغاوت کی مہلت، نافرمانی کی مہلت، کہ اللہ بغاوت کی سزا نہیں دے رہا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کی سزا نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اور نرمی مل رہی ہے، نرمی اس کو مل رہی ہے، اور اس طرح اس کے ہاتھ سے اس قسم کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال دجال ہے، بڑی مثال کیا ہے؟ دجال ہے۔ اور قیامت میں جب آئے گا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، پھر ایسے ایسے کام کرے گا جس کو دنیا دیکھ کے دنیا دنگ رہ جائے گی، اور پھر بہت سارے لوگوں کو آسانی سے وہ گمراہ کر لے گا۔ تو دیکھیں وہاں بھی کیا ہوگا؟ رب کی طرف سے مہلت، لیکن یہ استدراج کی صورت میں جو مہلت ہوتی ہے یہ محدود ہوتی ہے، محدود مدت ہوگی، اور اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی پھر وہ دجال قتل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور اس طرح قتل ہو کے ذلیل ہوگا، اس کی ذلت، اس کی گمراہی دنیا پہ ظاہر ہو جائے گی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک یہاں عدل کے ساتھ حکمرانی کریں گے، اور جب دنیا پہ عدل ہوگا، اللہ کا نظام، بھیجا ہوا نظام قرآن کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں وہ نافذ ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے دروازے سے کھل جائیں گے کہ مسلمانوں کے بچے درندوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، درندوں کے ساتھ، درندے انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، شام کے منہوں میں ہاتھ دیں گے، شام ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ایک ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا 100 آدمی کے لیے پورا ہو سکے گا، اور پھر اس کا چھلکا اتنا ہوگا کہ اس کا خیمہ بن سکے گا، اور پھر یہ زمین اپنے خزانوں کو اگل لے گی، پھر خزانوں کی کمی نہیں ہوگی، کوئی آدمی غریب نہیں ہوگا، سارے مالدار ہوں گے، بڑے خوشحال ہوں گے، زمین سرسبز شاداب ہوگی، جس پہ ہریالی ہوگی، اور ہر طرف پیداوار ہی پیداوار ہوگی۔ جب دنیا پہ اللہ کا نظام ہو، پھر عدل ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں جب اللہ کے نظام کے علاوہ بندوں کا نظام ہو اور پھر عدل کے بجائے ظلم ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر انسان ذلیل ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی بھی پریشانیوں میں گزرتی ہے، قتل و غارت خوری میں اور بدامنی میں، اور آخرت میں بھی پھر کوئی حال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لوہے کو موم بنا دیا تھا۔ آنے عمل سابقت، لیکن اس میں بھی ایک اور نشانی سبق ہے ہمارے لیے، قسمت میں بات ہوتی ہے، میرے ذہن میں آ جاتی ہے، ورنہ بعض اوقات میں تقریر کر رہا ہوں تو کسی ایک خزانہ آ جاتا ہے، تقریر کرنا پھر بھول جاتا ہے۔ جس کی قسمت ہو، میری قسمت میں ہوتا ہے بتانا، کہ بتانے میں میرا اجر ہے، میری سعادت ہے، آپ کی قسمت میں ہوتا ہے سننا، سننے میں آپ کا اجر ہے، آپ کی سعادت ہے۔ جس کی قسمت میں ہوتا ہے اللہ زیادہ سے زیادہ قسمت میں رکھے تو وہ ذہن میں آ جاتا ہے، بتا دیتا ہوں، یہی تو نکل جاتا ہے، آیا ہوا پھر چلا جاتا ہے۔ یہاں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ داؤد علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اس سے اشارہ اس طرح ملتا ہے جب بندہ کامل ایمان ہو، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اٹھتے ہیں تو اللہ جھولی کو بھر دیتا ہے، دامن کو بھر دیتا ہے، خالی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لوٹاتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، کیوں یہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ بیت المال سے نہیں کھانا چاہتا، میری ہاتھ کی کمائی کا انتظام بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انتظام بنا دیا کہ داؤد لوہے جیسی سخت چیز کو تیڑ دیا، میں نے موم کر دیا، اب جیسے چاہو اس کو گھماؤ اور اپنے لیے پھر اختیار کرو۔ کہ وہ جہاد کا وقت تھا اور ذرا ایک بہترین ہتھیار تھا اس کے لیے۔ ایسے ہی ہم بھی اگر کامل ایمان بن جائے پھر اللہ ہماری کسی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آنے عمل، اور ہم نے کہا تھا کہ آنے عمل بناؤ صادقات زریں، صادقات زریں، وہ بھی کامل درجے کی زریں، کامل درجے کی زریں، لوہے کی کبیش، وقدر کے سروے، اور کرے جوڑنے میں اندازے سے کام لو، اندازے سے ایک صحیح اندازہ لگا کے کرے جوڑو تاکہ آپ کی ذرا مقبول ہو۔ اور سفریدان میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ
इंसान को चाहिए कि वो हर चीज को सही अंदाजे के मुताबिक तस्लीम कर दे, सही अंदाजे के मुताबिक अपनी जिंदगी की हर चीज को, यहाँ तक कि ये जो वक्त इसका इंतहाई कीमती मता है, कीमती सामान है, इसको भी सही अंदाजे के मुताबिक सारे कामों के तस्लीम कर दे। ये ना हो कि एक काम में सारा वक्त लगा दे और दूसरे काम उस वजह से मुतासिर हो जाए। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सही अंदाजे के मुताबिक करो को तुम दो। हाथ की कमाई से मुतालिक हमारे दौर जो करीब के दौर में, हमारे करीब हमसे पहले का दौर है करीब का, आलमगीर बादशाह, ये भी बहुत बड़ी बादशाह की सुल्तानत थी, लेकिन बैतुलमाल से भी खाते थे, बल्कि अपने हाथ की कमाई खाते थे। चले वो तो अंबिया की बात है, ये कई दौर में लोग ऐसे गुजरे। आलमगीर बादशाह जिन्होंने फतवा आलमगीरी लिखी है और उसके लिए 500 उलमा का इंतखाब किया था, 500 मुल्ला निजाम को उनका निगरान बना दिया था। आज भी आलमगीरी हर मुफ्ती के लिए हथियार है। जिस दारुल इफ्ता में आलमगीरी न हो वो दारुल इफ्ता नाक़िस समझी जाती है, नाक़िस। और गोया कि मुफ्ती के पास हथियार नहीं, फतवे का हथियार नहीं, यूं समझा जाता है। इतनी जुज़ियात पर, कितनी जुज़ियात पर मुश्तमिल है, जो मसला और किताबों में नहीं मिलता, फतवा आलमगीर में वो मिल जाता है। आलमगीर बादशाह का कारनामा है। और माँ ने एक मरतबा पूछा कि मौलियों के साथ बड़ी मोहब्बत करता है, उसकी क्या वजह है? तो उन्होंने आमली जवाब दिया। एक ऐसी बकरी को ले आए जिसके पास छोटा सा बच्चा था। बच्चा जब बालिग हुआ तो वो अपनी माँ पे चलांगे मारने लगा, कहने लगे। और माँ एक मरतबा देख रही थी, तो इत्तेफाक से देख रही थी कि चलांगे मार रहे हैं। इतने में आलमगीर बादशाह ने भी देख लिया। तो माँ ने कहा कि बेटा, ये जो बच्चा है ना बकरी का, इसमें कोई दूध जो है ना वो दफा कर दे इसको। ये तो अजीब सा है दूध। बोला कहा माँ जी क्यों? तो ये ऐसा अजीब किस्म का है कि माँ पे चलांगे मारता है। कहने लगे कि माँ जी, अगर ये उलमा ना होते, आज हमारी भी हालत होती। ये उलमा ना होते आज हमारी भी हालत होती। इसलिए इन मौलियों के साथ और उलमा के साथ मेरी दोस्ती है कि हम एक नहीं है। मुझे भी आपके हुकूक का एहसास है, आपको मेरे हुकूक का एहसास है। आपके दिल में मेरी शफ़क़त, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत, खिदमत का जज्बा, इन उलमा की मजलिस का असर है। और इन उलमा की मजलिस का असर था कि आलमगीर बादशाह इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद भी जब बैतुलमाल से कुछ नहीं लेते थे, कातिब थे, किताबत करते थे और उसकी कमाई से अपना और बीवी बच्चों का पेट पालते थे। और इस नासिरुद्दीन अत्तमश हरार से लेके फरमा तक इनकी हुकूमत थी, ये भी अपने हाथ की कमाई खाते थे, अपनी हाथ की, बैतुलमाल से नहीं देते थे। तो ये हर दौर में रहे, लेकिन उसके लिए ये खौफ खुदा मौजूद हो, कामिल ईमान मौजूद हो, और ये चीजें नसीब होती है अल्लाह वाले लोग, उलमा और हकीकी सूफिया, हकीकी अवलिया, उनकी मजलिसों में जाने से, उनकी बातें सुनने से, कुरान हदीस की मजलिसों में, दर्स की मजलिसों में जाने से ये चीजें नसीब होती। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और फिर साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपना डर दिल में पैदा होने का, खौफ खुदा हासिल करने का जरिया बता दिया। हुकूम साजिदीन, मेरे सच्चे बंदों की मजलिस इख्तियार करो, तो तुमने खौफ खुदा पैदा हो जाएगा। जब खौफ खुदा पैदा हो गया, फिर हर अच्छाई तुम्हारे अंदर आ जाएगी, हर बुराई निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। तो अंदाजे से करे दोनों मामल सालिहा, और नेक अमाल अंजाम दो, नेक अमाल अंजाम दो। ये हुक्म तो दाऊद अलैहिस्सलाम को बजाय है, हम सब के लिए है, हम सब के लिए। इन्नी बिमा तामलून बसीर, ये जुमला अगर हमारे दिल और दिमाग में उतर जाए, जैसे मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मालिक कुरान में जगह जगह फरमाते हैं कि ये इस किस्म के जुमले हमारे दिल और दिमाग में उतर जाए कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा।
اور اللہ کامل قدرت والا ہے، ہماری پکڑ ہر صورت کر سکتا ہے، جب بھی چاہے جس طرح چاہے پکڑ کر سکتا ہے۔ یہ اس قسم کے جملے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یہ اگر مسلمان کے دل و دماغ میں اتر جائے تو بس اس کی ہدایت کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے کافی۔ کس کو ختم کر رہے ہیں؟ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ جیسے وہ کسی بادشاہ نے اپنے غلاموں کو مرغی بھی کی جاؤ ذبح کر کے لاؤ، ایک سے محبت زیادہ کرتے تھے، باقی سے محبت زیادہ کر رہے ہیں، ہم سے نہیں، ذبح کر کے لاؤ، باقی تو اس وقت ایک ہی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور جلد جا کے ایک جگہ ذبح کر کے لائے کہ جہاں کوئی انسان ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک واپس آیا، تم کیوں نہیں سارے ذبح کر کے لے آئے؟ تم نے ذبح نہیں کی؟ وہ کہتا میں آپ کے ساتھ کوئی نہ دیکھ رہا ہوں، میں جہاں بھی جاتا تو وہاں مجھے وہ دیکھ رہا ہوتا، جہاں بھی جاتا وہ مجھے ایک۔ اب اس کے ذہن میں وہ ایک تھا، اس کے ذہن میں وہ ایک تھا، اور باقیوں کے ذہن میں وہ ایک نہیں تھا، دنیا کے انسان تھے، اس کے غیر تھے۔ تو یہ بات ہے، مفتی صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے دل و دماغ میں اگر وہ ایک آ جائے تو پھر ہم کامل مسلمان بن جائیں گے، پھر دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، رب ہمارا۔ لیکن